حامدا ومصلیا اما بعد۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ و تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جن کی رحمت سب کے اوپر عام ہے، وہ رحم کرنے والا، جن کی رحمت سب پر عام ہے، وہ ایسا رحم کرنے والا مہربان ہے جس کی رحمت بہت وسیع اور کشادہ ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور مدد چاہتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں راستہ دکھائیے، سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ دکھلائیے جن لوگوں کے اوپر آپ کا انعام ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے جن لوگوں کے اوپر آپ کا غضب اور غصہ ہوا ہے، اور ان لوگوں کا بھی راستہ نہ دکھائیے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ یہ سورہ فاتحہ، جس کا ایک نام ہے ام القرآن، یعنی پورے قرآن پاک کی ماں، ام القرآن بھی اس کا نام ہے۔ ام القرآن اس کا نام اس لیے ہے کہ پورے قرآن پاک میں جتنے مضامین باری تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، ان تمام مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورہ پاک کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے معنی ہے ساری تعریفیں، تمام قسم کی تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار، سارے جہانوں کا پالنہار، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں، چاہے چھوٹی تعریف ہو یا بڑی تعریف ہو، اپنی تعریف ہو یا دوسرے کی تعریف ہو، دنیا کی تعریف ہو یا آخرت کی تعریف ہو، جنت کی تعریف ہو یا کسی بھی چیز کی تعریف ہو، وہ ساری تعریفیں وہ اللہ کی طرف لوٹتی ہیں، اس لیے کہ تمام کائنات اور دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور جب کسی چیز کی اور جب مخلوق کی تعریف ہوتی ہے، بنائی ہوئی چیز کی تعریف ہوتی ہے، تو بنانے والے کی در حقیقت تعریف ہوتی ہے۔ کوئی گھر بنا لیتا ہے تو گھر اگر اچھا بن گیا اور اس گھر کی تعریف کوئی کر رہا ہوتا ہے، تو گھر بنانے والا جو معمار ہے، مستری، اس کی بھی تعریف ہوتی ہے، یا گھر بنوانے والا جو مالک گھر ہوتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے کہ اس نے کتنے شوق سے اور کتنے ذوق سے یہ گھر بنایا۔ تو اسی طرح اس دنیا کو اور اس ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، اللہ خالق ہے، اللہ بنانے والا ہے۔ جب اس دنیا کی کسی ایک چیز کی بھی تعریف ہوگی تو یہ بنانے والا رب خدا کی بھی تعریف ہوگی، وہ در حقیقت خدا کی تعریف ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین،
ساری تعریفیں، ہر قسم کی چھوٹی بڑی تعریف اللہ کے لیے، ساری تعریف کے قابل، ساری تعریف کے لائق اور مستحق اللہ ہی ہے، کوئی کائنات تعریف کے مستحق نہیں۔ اللہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو طالب علمانہ سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی تمام چیزوں کی تعریف کا مستحق اللہ ہے، حالانکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تعریف کے لائق نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر سانپ ڈستا ہے، وہ زہریلا ہے، آدمی مر جاتا ہے سانپ ڈسنے کے بعد، تو یہ ایسا عمل ہے اللہ کے کائنات کے اندر کہ جس سے تعریف نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ ساری چیزیں قابل تعریف ہیں، تمام چیزوں کی تعریف یہ اللہ کے لیے، اللہ تمام چیزوں کی تعریفوں کا مستحق ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے، تو اس سوال کا جواب علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نگاہوں میں وہ مفید نظر نہیں آتی ہیں، نفع بخش نظر نہیں آتی ہیں، لیکن در پردہ اس کے پیچھے بہت سارے نفع چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب انسان بہت دیر کے بعد، بہت غور و خوض کرنے کے بعد وہاں تک جب پہنچ جاتا ہے تو پھر ان کی عقل کہہ اٹھتی ہے کہ اے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے رب آپ نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، ایک سانپ کو بھی آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا، ایک بچھو کو آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا، زہر کو بھی آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز اپنی اپنی ایک تعریف، اپنے اندر ایک نفع رکھتی ہے۔ اس سلسلے کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، صاحب ابن کثیر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے جو اپنے گھر سے نکلے سفر میں، دریا کے کنارے سے سفر کرنے لگے، دریائے دجلہ کنارے میں بہہ رہا تھا۔ اچانک دیکھا کہ اس کے سامنے سے ایک بچھو بہت تیز دوڑتا ہوا سامنے جا رہا ہے، تو اس اللہ والے ولی نے ان کا پیچھا کیا، تعاقب کیا کہ ہم دیکھیں کہ یہ بچھو کہاں تک جا رہا ہے اور کس عمل کے لیے جا رہا ہے۔ چلتا 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 ایک جگہ پہنچا تو وہ بچھو اچانک رک گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا کی طرف سے ایک جانور آیا، وہ اپنے پیٹھ کو کنارے میں لگا دیا۔ یہ بچھو چھلانگ مار کر کے اس کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا، اور گویا کہ وہ ایک قدرتی کشتی بن کر کے اس بچھو کو لے کر اس پار سے اس پار وہ جانے لگا۔ یہ اللہ والے، اللہ کے ولی، یہ ایک کشتی دور سے ادھر سے طلب کر کے لائے، اس کو کرایہ دے دیے کشتی والے کو، اس کشتی پر بیٹھے اور چلنے لگے۔ چلتے چلتے اس کے قریب پہنچ گئے۔ جب دریا پار ہونے لگا تو فوراً وہ کنارے کے اندر لگا، اور یہ بچھو چھلانگ مار کر کے دوسرے کنارے پر وہ اٹھ گیا۔ ادھر حضرت کی کشتی بھی کنارے لگی، اور کنارے لگنے کے بعد یہ بھی اوپر جانے کے بعد اسی بچھو کے پیچھے پیچھے ہو لیے، تو دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے ایک شخص سو رہا ہے، اور اس کے سرہانے کے اوپر ایک ناگ سانپ اپنا پھن اٹھائے ہوئے ڈسنے کے قریب ہے۔ یہ بچھو تیزی کے ساتھ دوڑ کر وہاں پہنچتا ہے اور اس کے پھن کو جا کر پکڑ لیتا ہے، اور اس کو پھن کو پکڑ کر اس کو پچھاڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ سانپ وہاں ڈھیر ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ سونے والا شخص اٹھتا ہے، دیکھتا ہے اپنے ارد گرد، تو دیکھ پاتا ہے کہ یہ سانپ ہے یہاں مرا ہوا ہے۔ آگے دیکھا کہ وہ ایک بچھو ہے جو دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اس کو سمجھ میں آیا کہ کہیں یہ بچھو ہمیں آ کر ڈس نہ لے، وہ اٹھا اور ایک پتھر لے کر اس کے پیچھے دوڑنے لگا مارنے کے لیے۔ تو قریب ہی میں وہ اللہ والے شخص کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اے شخص، پتھر لے کر اس بچھو کو مت مارو، یہ بچھو تمہارے اوپر بڑا احسان کرنے والا ہے، اس نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، یہ بہت لمبا راستہ سے سفر کر کے تمہارے پاس آیا، یہ ندی پار کر کے تمہارے پاس آیا، محض تمہاری جان بچانے کے لیے آیا،
اگر یہ بچھو نہ آیا ہوتا تو یہ سانپ جو یہاں ڈھیر ہے یہ سانپ تم کو ڈس لیا ہوتا اور تم جو ہے ابھی یہ زندہ نہیں رہتے۔ اس لیے اس بچھو نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، یہ تمہارا محسن ہے، محسن کو نہیں مارا جاتا ہے، لہٰذا تم اس کو پتھر سے مت مارو۔ تب اس کو حقیقت سمجھ میں آئی کہ بچھو جو ایک زہریلا جانور ہے اور وہ ڈس لیتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے، لیکن وہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیدا کرنے میں کتنی بڑی مصلحت اور کتنا بڑا نفع چھپا کر کے رکھا ہے۔ اسی لیے کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، ساری چیزوں کی تعریف یہ اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ ہر عمل میں قابل تعریف ہیں۔ وہ بچھو کے پیدا کرنے میں بھی قابل تعریف ہے، وہ سانپ کے پیدا کرنے میں بھی قابل تعریف، وہ ہمارے دشمنوں کو بھی پیدا کرنے میں قابل تعریف ہے، یا آسمان و زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ تمام نعمتوں کے پیدا کرنے میں وہ قابل تعریف ہے۔ ساری تعریفیں اسی کے لائق ہیں۔ آگے فرمایا رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ گویا کہ یہ جملہ پہلے جملے کے لیے دلیل کے طور پر ہے۔ پہلے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ساری چیزوں کی تعریف یہ اللہ ہی کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کی طرف لوٹتی ہیں۔ کیوں لوٹتی ہیں؟ اس لیے کہ تمام دنیا اور تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کو پالنے والا، اس کو پوسنے والا، اس کی پرورش کرنے والا وہ اللہ ہی ہے۔ جو پالنے والا ہوتا ہے، جو پرورش کرنے والا ہوتا ہے، وہی تعریف کا مستحق ہوتا ہے، وہی عبادت کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ گویا اس آیت کریمہ میں دو قسم کے دعوے آئے۔ ایک دعویٰ تو یہ آیا کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کو مناسب ہے، کسی اور کے لیے تعریف مناسب نہیں ہے حقیقت میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ تمام دنیا کا پالنے والا ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے توحید ربانی ثابت ہوتی ہے، توحید خداوندی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی توحید کے اوپر پختہ ایمان اور یقین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم، رحمان سے مراد وہ ذات جس کی رحمت سب کو عام ہو، مومن، کافر، دشمن، دوست، سب کے لیے اس کی رحمت عام ہو، ایسی ذات کو رحمان کہا جاتا ہے۔ رحیم سے مراد وہ ذات جس کی رحمت بہت گہری ہو، بہت زیادہ اس کے اندر گہرا پن ہو، بہت زیادہ بھاری بھرکم ان کی رحمتیں ہوں، ایسی وہ ساری رحمتیں کامل اور مکمل رحمت ہو۔ تو رحمان کا معنی ہے وہ ذات کہ جس کی رحمت سب کو عام ہو، رحیم سے مراد ہے وہ ذات جس کی رحمت کامل اور مکمل ہو۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سب کو عام ہے، وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، مومن ہو کہ غیر مومن ہو، سب کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی روزی، اللہ کی بہائی ہوئی ہوا، یہ آگ، یہ پانی، یہ مٹی، یہ آسمان، یہ سورج، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ جتنے بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، یہ ساری رحمتیں سب کے لیے عام ہیں دنیا کے اندر۔ ہوا بہتی ہے سب کے لیے، دھوپ ہوتی ہے سب کے لیے، سورج اٹھتا ہے سب کے لیے، روشنی آتی ہے سب کے لیے، اندھیرا آتا ہے سب کے لیے۔ یہ صفت رحمانیت کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کے لیے اپنی رحمت کو عام کر رکھا ہے۔ اور صفت رحیمیت کے اندر یہ شان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ صفت رحمت کامل اور مکمل ہونے والی ہے، اور کامل اور مکمل جو رحمت ہوگی وہ صرف اور صرف مومن کو حاصل ہوگی، اور وہ آخرت کے اندر ہوگی، دنیا کے اندر نہیں۔ دنیا کی رحمت تو عارضی ہے، ہر انسان جو رحمت حاصل کرتا ہے وہ عارضی حاصل کرتا ہے۔ انسان کا کھانا، پینا، سونا، جاگنا، ہوا، پانی، آگ، مٹی، یہ سب عارضی ہیں، اور ہمیشہ کامل اور مکمل رہنے والی جو رحمت ہے وہ آخرت کی رحمت ہے۔ وہ آخرت کے اندر جو رحمت ملنے والی ہے وہ صرف مومن کو ملنے والی ہے، کافر کو اور غیر مومن کو ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا
صفت رحمان کے ذریعے سے دنیاوی رحمت کا اظہار فرمایا، اور صفت رحیم کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کی رحمت کا اظہار فرمایا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار اور پالنے والا ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جس کی رحمت سب کو عام ہے دنیا کے اندر، اور وہ ایسی ذات ہے جس کی رحمت کامل اور مکمل ہے آخرت کے اندر مومن کے لیے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک یعنی بدلہ کے ملنے کے دن کا مالک، وہ آخرت کا دن ہے۔ آخرت کے اندر وہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ تمام چیزوں کا مالک ہوگا، کوئی انسان وہاں کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر تو دوسری چیزیں بھی عارضی طور پر کسی چیز کے مالک ہوتی ہیں، اور کچھ انسان دوسری چیزوں کے بہت ساری چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، جیسے انسان اپنے کپڑے کا مالک ہے، اپنے مکان کا مالک ہے، اپنی زمین کا مالک ہے، اپنی کتاب اور قلم کا مالک ہے، اور اپنے گھر دوار کا مالک ہے۔ تو یہ جو مالک ہے یہ عارضی مالک ہے۔ یہاں دنیاوی لحاظ سے عارضی طور پر یہ مالک اس کو کہا جاتا ہے، دنیاوی حیثیت سے مالک کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں اس دنیا کے اندر بھی ہمارا مالک، ہمارے کپڑوں کا بھی مالک، ہمارے گھر دوار کا بھی مالک اللہ ہی ہے۔ حقیقت میں مالک تو اللہ ہی ہے دنیا میں بھی، اور آخرت کے اندر اللہ ہی مالک ہوگا، ہر چیز کا حقیقت میں مالک اللہ ہی ہوگا، اور انسان وہاں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر انسان تو عارضی مالک بھی ہے، لیکن آخرت میں کسی بھی اعتبار سے وہ مالک نہیں ہوگا، نہ عارضی ہوگا نہ حقیقی ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی حقیقی مالک ہے، اور یہاں بھی ہمارے ساتھ حقیقی وہی وہ ہمارا مالک ہے، اور آخرت کے اندر بھی وہی ہمارا مالک ہے۔ وہی بدلہ دے گا اچھا، وہی بدلہ دے گا برا، وہی ساری حکومت کا وہی مالک ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کریمہ کے اندر کہا گیا کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے عبادت کا اقرار کہ آپ ہی کے سامنے ہم اپنے عاجزی اور تذلل پیش کرتے ہیں اور ہمیشہ کریں گے۔ اپنے بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، غریبی میں، امیری میں، دیہات میں، شہر میں، جہالت میں، علم میں، جس پوزیشن میں بھی ہوں گے ہر پوزیشن میں ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ ہم بھوکے ہوں گے تو بھی ہم آپ کی عبادت کریں گے، پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے تو بھی آپ کی عبادت کریں گے، ہم مالدار ہوں گے تو بھی آپ کی عبادت کریں گے، ہم غریب ہوں گے تو بھی ہم آپ کی عبادت کریں گے، ہم مسافر ہوں گے، سفر میں ہوں گے، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، ہم گھر میں ہوں گے، ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، جس پوزیشن میں بھی ہم رہیں گے ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، ہم کسی غیر کی عبادت نہیں کریں گے۔ غیر کے سامنے ہمارا سر نہیں جھکے گا، نہ جھکا ہے نہ جھکے گا۔ یہ ہمارا یہ معاہدہ ہے، گویا یہ بندہ مومن یہ معاہدہ پیش کر رہا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت میں جمنا یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عبادت ایک آدھ دن انجام دے دینا یہ تو آسان ہے، لیکن اس کے اوپر زندگی بھر جمے رہنا، امیری میں، غریبی میں، سکھ میں، دکھ میں، مشقت میں، پریشانی میں، اور آسانی میں، آسائش میں، کسی بھی موقع پر عبادت میں جمنا یہ بہت اونچا کام ہے۔ اتنا اونچا کام ہے کہ انسان اپنی طاقت اور بساط سے اس پر نہیں جم سکتا، اتنا اونچا کام ہے۔ تو یہ عبادت کے اندر جمنے کے لیے گویا یہ بندہ مومن اللہ سے مدد چاہ رہا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے اندر جمنے کے معاملے میں آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کھانے کے معاملے میں آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم اوڑھنے پہننے کے معاملے میں آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر جو ایک دوسرے سے مدد لیتا ہے، جیسا کہ اولاد اپنے ماں باپ سے مدد لیتی ہے، شاگرد اپنے استاد سے کتاب پڑھنے میں مدد لیتا ہے، مریض اپنے ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے، یہ اسی طرح گاہک اپنے دکاندار سے مدد لیتا ہے، دکاندار گاہک سے مدد لیتا ہے، گاڑی چلانے والا گاڑی سے مدد لیتا ہے، ڈرائیور گاڑی سے مدد لیتا ہے، اور گاڑی ڈرائیور سے مدد لیتی ہے۔ تو یہ جو ایک دوسرے کے مدد لینے کا جو ماحول ہے ہماری اس دنیا کے اندر، یہ مدد لینے کا ماحول یہ عارضی ہے،
اور ان چیزوں کے اندر مدد کی بھی طاقت دینے والا اللہ ہی ہے۔ یہ ڈرائیور کو بھی یہ مدد کی طاقت دینے والا، گاڑی کو مدد دینے کی طاقت دینے والا اللہ ہی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر کے اندر بھی مدد دینے کی طاقت اللہ ہی نے رکھی ہے۔ ایک استاذ کو، شاگرد کو مدد دینے کی طاقت اللہ ہی نے دی ہے۔ ماں باپ کے اندر اولاد کو مدد دینے کی طاقت اللہ ہی نے رکھی ہے۔ ماں کے اندر دودھ پلانے، دودھ کی مدد دینے کی طاقت اللہ ہی نے رکھی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کے اندر ایک دوسرے کو مدد دینے کی جو طاقت اور قوت ہے یہ اللہ ہی نے رکھی ہے۔ تو در حقیقت اللہ ہی سب کا مددگار ہے۔ یہ ماں باپ ایک دوسرے کے انسان جو دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں یا ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں، یہ عارضی ہے اور اللہ ہی کا محتاج ہونے کی حیثیت سے ہے۔ حقیقت میں مددگار اللہ ہی ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور ہمیشہ چاہیں گے۔ کسی غیر اللہ کے دروازے پر جا کر ہم مدد نہیں مانگیں گے، ہم مدد کی بھیک ہم نہیں مانگیں گے۔ ہم ہمیشہ مدد کی بھیک تو ہم آپ ہی سے مانگیں گے، آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کے معاملے میں، دنیاوی زندگی کے معاملے میں، اپنے دنیا میں ترقی کے معاملے میں، دشمنوں سے بچنے کے معاملے میں ہم تدابیر اختیار کریں گے دشمن سے بچنے کے لیے، یا اپنے مرض کے حملے سے بچنے کے لیے، اپنے مرض سے علاج کے لیے ہم ساری تدبیریں اختیار کریں گے، لیکن حقیقت میں مدد ہم اللہ ہی سے ہم چاہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو در حقیقت اس کے اندر بھی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان وحدانیت اور شان توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو عبادت کے مستحق ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے فرمایا کہ دعا مانگو۔ اللہ نے دعا مانگنے کا طریقہ بتلایا کہ پہلے دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرو۔ چنانچہ اللہ کی تعریف ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ہم نے اللہ کی تعریف پیش کی۔ جب تعریف ہو گئی پھر اللہ سے ہم نے معاہدہ پیش کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ سے ہم نے ایک معاہدہ پیش کیا کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے زندگی بھر، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد چاہتے رہیں گے زندگی بھر۔ یہ ہونے کے بعد اب جو ہے اس کے لیے دعا چاہیے کہ دعا کے بغیر ہم راہ راست پر نہیں رہ سکتے، دعا کے بغیر اللہ کی عبادت میں جم نہیں سکتے، دعا کے بغیر اللہ کی مدد ہم کو مل نہیں سکتی۔ اللہ کی مدد لینے کے لیے ہم کو دعا مانگنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، اللہ ہی کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ جو فریاد رکھنی ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں دکھلائیے، اہدنا ہمیں دکھلائیے، الصراط المستقیم سیدھا راستہ۔ صراط کے معنی راستہ، مستقیم کے معنی سیدھا، سیدھا راستہ ہمیں دکھلائیے، ٹیڑھا اور ادھر ادھر جانے والا راستہ نہیں۔ آدمی جو سیدھا راستے پر چلے گا تو اپنے منزل مقصود تک پہنچے گا، اور اگر دایاں جانب یا بایاں جانب اگر وہ مڑے گا راستہ چلتے ہوئے تو کہیں بھی وہ ضلالت و گمراہی میں جا کر پڑ جائے گا، کہیں بھی وہ کھائی میں جا کر گر جائے گا۔ اس وجہ سے منزل مقصود کا جو سیدھا راستہ ہے، اے اللہ اس سیدھے راستے کو ہمیں دکھلا۔ ہماری زندگی کا اصل منزل مقصود اللہ کی رضا، پیارے نبی کی محبت اور جنت کا حصول، یہ اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اسی مقصد تک پہنچنے کے لیے جو سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے، اس سیدھے راستے کو ہم طلب کر رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا ہے۔ کن لوگوں کے اوپر انعام ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ انبیاء کرام کے اوپر، شہداء کے اوپر اور صالحین کے اوپر، صلحاء صالحین۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ 4 قسم کے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا خصوصی انعام ہوا ہے اس دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر ان کا انعام ہمیشہ باقی رہے گا۔ نمبر 1 انبیاء کرام کی جماعت، رسول اور پیغمبر کی جماعت، ان کے اوپر اللہ کا خاص انعام ہوا ہے۔ نمبر 2 صدیقین کی جماعت،
جو بلا کسی دلیل کے مطالبے کے نبی کی نبوت کے اوپر ایمان لے کر کے آیا، نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا، اس کو صدیقین کہا جاتا ہے۔ صدیقین کی ایک جماعت ہے، اس جماعت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے کہ ان کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ دلیل کا وہ محتاج نہیں ہوا، دلیل پوچھے بغیر وہ نبی کے اوپر ایمان لے کر کے آیا۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ والشہداء، اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، اپنی جان نچھاور کرنے والے، اللہ کے دین کو پھیلاتے پھیلاتے اپنی جان تک کی قربانی دے دی، وہ شہداء کہلاتے ہیں۔ یہ شہداء کے اوپر اللہ کا انعام ہے کہ ایک شہید، ان کا خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا سارا گناہ معاف ہو جاتا ہے اور جنت اس کے لیے الاٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے یہ گویا ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نبیوں کا راستہ بتلائیے، ہمیں صدیقین کا راستہ بتلائیے، ہمیں شہداء کا راستہ بتلائیے اور صالحین نیک لوگوں کا راستہ، اولیاء، بزرگان دین اور بھی جو عام نیک لوگ ہیں جن کا اوڑھنا پہننا، قول و گفتار اور معاملات، اخلاقیات، یہ سب کے سب قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہوں، رسولوں کے زندگی کے مطابق ان کی زندگی بسر ہو رہی ہو، اللہ کے نیک بندوں والی زندگی ان کی بسر ہو رہی ہو، ایسے لوگوں کو صلحاء کہا جاتا ہے۔ یہ چار قسم کے لوگ ہیں، اس لیے اپنے یہ کم سے کم ہمیں صلحاء کی زندگی نصیب ہو جائے، اپنے اساتذہ، اپنے نیک ماں باپ، اپنے آباء و اجداد جو ہمارے نیک ہیں، ہمارے پروجوں، ہمارے پرکھوں میں سے جو نیک ہیں، ان نیک لوگوں کا نقش قدم ہم کو ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے اپنے بڑوں کی تاریخ، ان کی ہسٹری پڑھنی چاہیے۔ ان کے جب تک اپنے بڑوں کی ہسٹری ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کا نقش قدم ہم کو کیسے معلوم ہوگا، ان کی اتباع ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا، ہمیں یہ طریقہ بتلایا کہ تم اگر میری عبادت میں جمع رہنا چاہتے ہو اور مجھ ہی سے ہمیشہ اگر مدد کے طلبگار ہو تو تم کو ان نیک لوگوں کے راستے کے اوپر چلنے کی دعا مانگنی پڑے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں راستہ دکھلائیے، سیدھا راستہ، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا ہے۔ آگے فرمایا کہ دنیا کے اندر دو قوم ہیں، جن دونوں قوموں سے اللہ ناراض اور اللہ کا غضب ان کے اوپر اترا ہے۔ نمبر ایک کہ نصارہ کے اوپر اللہ کا غضب اترا ہے۔ یہودی، اللہ ان سے، اور وہ لوگ یہود و نصارہ، یہ اللہ کا غضب بھی ان کے اوپر ہے، اور وہ لوگ جو ہے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ لہذا ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن لوگوں سے اللہ ناراض ہے، جن لوگوں سے اللہ کو غصہ آتا ہے، جن لوگوں سے اللہ کی رحمت دور رہتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے، سیدھے سے راستے سے وہ بھٹک گئے، یعنی اہل سنت والجماعت کے راستے سے بھٹک گئے، غلط قسم کا فرقہ اختیار کر لیے، غلط قسم کی روش اختیار کر لیے، اہل سنت والجماعت کے مسلک سے وہ بالکل پھسل گئے، اور سیدھا راستہ جو جنت تک لے جانے والا راستہ ہے، نبی کے رضا کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف لے جانے والا راستہ، اس راستے کو وہ چھوڑ دیے۔ ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ غیر کے معنی نہیں، غیر سوائے، غیر المغضوب، ان لوگوں کے علاوہ راستہ بتلائیے جن لوگوں کے اوپر آپ کا غضب ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ چھوڑ کر ہمیں نیک لوگوں کا راستہ بتلائیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں چاہیے جو لوگ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھلائیے اے ہمارے پروردگار جن لوگوں کے اوپر آپ کا انعام ہوا ہے، یعنی نبیوں والا راستہ، شہداء والا راستہ، صدیقین والا راستہ اور عام صلحاء والا راستہ۔ یہ چار قسم کے لوگوں کا راستہ ہمیں بتلائیے، مگر ان لوگوں کا راستہ نہ بتلائیے، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ان لوگوں کے راستہ تو دنیا کے اندر تو کھلا ہوا ہے، مگر ہمیں اس راستے پر نہیں چلنا ہے جو جن راستوں کے اوپر یہود و نصارہ چلتے ہیں،
ہیں، جن راستوں کے اوپر آپ کے دشمن لوگ چلتے ہیں، جن راستوں کے اوپر نبی کے دشمن لوگ چلتے ہیں، ایسے راستے کے اوپر ہمیں نہیں چلنا ہے۔ جن راستوں کے اوپر چل کر آدمی جہنم کی طرف جاتا ہے، ایسے راستے کے اوپر چلنا ہمیں نہیں ہے اور ہمیں ایسا راستہ نہیں چاہیے۔ دیکھیے یہ سورہ پاک جب مکمل ہو تو آخر میں کہنا چاہیے آمین، کہ یہ چونکہ آخر میں دعا ہے، اس دعا کے بعد جب آمین کہا جائے گا تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ، یہ سورہ فاتحہ مکمل ہوئی۔ اس کا ایک ترجمہ اور ایک مختصر سی تفسیر اور اس کا ایک مطلب بیان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ فاتحہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو سورہ فاتحہ ایک بار پڑھتا ہے 7 بار پورے قرآن پڑھنے کا اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت ہے۔ سورہ فاتحہ کی ایک فضیلت ہے کہ اگر کوئی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی مریض کو دم کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مریض کے مرض کو شفا عطا کرتا ہے۔ تو یہ اس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا، شفا والی سورت کہا گیا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کا ایک ترجمہ، ایک تفسیر پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔